بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین ولا تجعلوا اللہ عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس واللہ سمیع علیم. صدق اللہ العظیم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. اور آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں. قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، تو آپ کہہ دیجئے کہ وہ ایک گندگی ہے. ہوا اذى، وہ ایک گندگی ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، پس تم حیض کی حالت میں عورتوں سے دور رہو. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، پس تم الگ رہو عورتوں سے حیض کی حالت میں، حیض کے زمانے میں. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پس جب وہ پاک ہو جائے، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو ان کے پاس جاؤ جس طرح چاہے. امرکم اللہ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور بہت زیادہ پاک صاف رہنے والوں کو بھی پسند کرتے ہیں. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اس مضمون کو بیان فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے
بعض مرتبہ عورتیں یہ آ کر پوچھتی یا مرد حضرات حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھتے کہ جب عورتوں کے مخصوص دن آئے، حیض کے ایام، ماہواری کے ایام، تو کیا ہم ایسے دنوں میں، ایسے زمانے میں، ایسی حالت میں کیا ہم اپنی عورتوں سے قربت کر سکتے ہیں؟ یہاں پر اللہ رب العزت نے بہت ہی ایک لطیف کنایے میں، بہت ہی لطیف اشارے میں عورت کے ملاپ کی بات اللہ نے بہت کنایے میں، بہت اشارے میں کی ہے کہ کیا جب عورتوں کے مخصوص دن آئے، ماہواری کے دن، پیرس کے دن، تو کیا ان سے قربت، ان سے ملاپ کر سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ پیغمبر آپ ان سے کہیں کہ یہ جو حیض ہے، یہ جو ماہواری جو کہ عورتوں کے لیے مخصوص ہے، یہ ایام، یہ گندگی کے دن ہے۔ یہ حیض، یہ خود ایک گندگی ہے۔ اس گندگی میں تمہیں جو ہے عورتوں سے قربت کرنے سے الگ رہنا چاہیے، ملاپ کرنے سے، جماع کرنے سے الگ رہنا چاہیے۔ لہٰذا جب یہ گندگی ہے تو اس گندگی کا خیال کر کے ایسے دنوں میں ان سے قربت نہ کرو، ایسے دنوں میں ان سے جماع نہ کرو۔ ہاں، جب پاک اور صاف ہو جائے، یعنی وہ ایام مخصوص ماہواری کے ختم ہو جائے اور بالکل بغیر شک و شبہ کے پاک اور صاف ہو جائے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، تو ایسی حالت میں ان سے ملاپ کر سکتے ہو، قربت کر سکتے ہو، لیکن اس سے پہلے قریب نہ جاؤ۔ قریب نہ جانے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھانا ہے یا ان کے بنے ہوئے ہاتھ کے کھانا نہیں کھانا، یہ مطلب نہیں، بلکہ صرف ملاپ کی بات یہاں پر کی گئی ہے کہ قربت نہیں کرنا ہے ایسے دنوں میں۔ اس کے علاوہ تم ان کے ساتھ سو بھی سکتے ہو، ان کا ہاتھ کا کھانا بھی کھا سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہو، بس ان سے قربت نہیں کرنا ہے، جماع نہیں کرنا ہے۔ ان کے علاوہ جتنے بھی صورت ہے تم کر سکتے ہو۔ پہلے زمانے میں مخصوص ایام کے دنوں میں عورتوں کے ساتھ بہت زیادتی ہوتی تھی، ان کے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانا تک نہیں کھاتے تھے، ان کو جو ہے الگ تھلگ رکھتے تھے، ان کے بستر بالکل الگ تھلگ کر دیا کرتے تھے۔ تو قرآن کریم نے ان تمام بری باتوں کی اصلاح کر دی اور رد فرمایا کہ یہ چیزیں درست نہیں ہے۔ کئی مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایسے دنوں میں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بازو میں بھی آ کے سوتے، اور بعض مرتبہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جس گلاس سے پانی پیتی، وہاں پر حضور پوچھتے کہ تم کہاں سے پیے ہو، مجھے بھی بتاؤ، میں بھی وہاں پر منہ لگا کے پیوں گا۔ تو لوگ جو ایک بہت غلط نظریہ رکھتے تھے ان دنوں میں، ان چیزوں کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دور کیا
اور اللہ رب العزت نے بھی فرمایا کہ بس یہ ایک گندگی ہے. گندگی کا مطلب اتنا ہی ہے کہ بس ان سے قربت نہ کرو، لیکن ان کے ساتھ ہنسنا بولنا سب کچھ کر سکتے ہو، کھانا پینا سب کچھ کر سکتے ہو، سو بھی سکتے ہو. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، بس جب وہ پاک اور صاف ہو جائے تو ان کے پاس آؤ جہاں سے چاہو، جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے. جو طریقہ اللہ نے تمہیں بتایا ہے اسی طریقے سے ان کے پاس آؤ، ان سے قربت کرو، ان سے جمع کرو. یعنی جو اللہ رب العزت نے عورتوں سے ملاپ کرنے کا اور قربت کرنے کا طریقہ بتایا ہے، اسی طریقے سے ان کے پاس آنا ہے جب پاک اور صاف ہو جائے. جو اللہ نے جس میں نسوانی کے اندر مخصوص جگہ کو اس چیز کے لیے رکھا ہے قربت کرنے کے لیے، اسی مخصوص جگہ میں آ کر قربت کر سکتے ہو، جمع کر سکتے ہو. اس کے علاوہ اگر تم کرو گے وہ فطرت کے خلاف ہے اور یہ جائز بھی نہیں ہے، حرام ہے. اس کے علاوہ جس میں نسوانی کے لیے جو اللہ نے مخصوص جگہ کو رکھا ہے اس چیز کے لیے، بس اسی طریقے سے آنا ہے جو اللہ نے جائز قرار دیا ہے. اس کے علاوہ اور جگہ میں جس کو اللہ نے متعین نہیں کیا ایسی جگہ میں قربت کرنا اور لذت حاصل کرنا یہ ناجائز اور حرام کام ہے. امرکم اللہ کا مطلب یہی ہے، یہ اللہ نے جس طرح سے حکم دیا ہے اس کا مطلب یہی ہے. ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو بہت پسند کرتے ہیں. کیا مطلب؟ اگر کبھی بائی چانس حیض کے زمانے میں، مخصوص ایام کے زمانے میں، ماہواری کے زمانے میں کبھی بھولے سے تم نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی یا قربت کر لی بھولے سے، اور پھر تم نے اس پر پچھتاوا کیا کہ مخصوص ایام چل رہے ہیں، پریس کے ایام چل رہے ہیں، اس میں میرے سے یہ خطا ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کر لیں گے، معاف کر دیں گے. لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ مخصوص دنوں میں تم ان سے قربت حاصل کرو، یہ درست نہیں ہے، جائز بھی نہیں. لہذا جب گندگی ہے تو خود انسان کو فکر ہونی چاہیے کہ اس گندگی سے بچے. تو اگر کبھی ہو جائے غلطی سے اور پھر اس پر تم توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کر لیں گے اور تمہارے گناہ معاف کر دیں گے. وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور پاک اور صاف رہو، ایسے دنوں سے اجتناب کرو، بچو. کیوں؟ اس لیے کہ خود اللہ رب العزت پاک ہے اور تمہیں بھی چاہتے ہیں کہ تم بھی پاک اور صاف رہو. تو جب پاک اور صاف رہو گے تو اللہ تعالیٰ خود اس لیے کہ پاک ہیں اور پاک رہنے والوں کو پسند بھی کرتے ہیں. نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں. نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں. فأتوا حرثکم انا شئتم، پس تم ان کے پاس، فأتوا حرثکم، پس تم اپنی کھیتیاں میں آؤ، پس تم اپنے کھیت میں آؤ، انا شئتم، جس طرح چاہو.
تم آ سکتے ہو۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے اچھے عمل آگے بھیجو۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے اچھے عمل آگے بھیجو کل قیامت کے دن کے لیے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں۔ جب تمہارے لیے کھیتیاں ہیں تو کھیتی میں جس طریقے سے انسان آنا چاہے آ سکتا ہے۔ کیوں اللہ رب العزت نے بیویوں کو کھیتیاں کہا؟ کھیتیاں اس لیے کہا کہ جس طریقے سے کھیتیاں، زمین جہاں پر لوگ سینچائی کرتے ہیں تو اس کے اندر جو بویائی کرتے ہیں، زمین ہی تو بویائی کی جگہ ہے، اس کے اندر کچھ بوتے ہیں، کچھ لگاتے ہیں، پھر اس سے جو ہے پیداوار ہوتے ہیں۔ تو عورت کو اللہ نے کھیتیاں اس لیے کہا کہ اللہ نے اس کو نسل انسانی کی بڑھوتری کے لیے بنایا ہے۔ نسل انسانی کی بڑھوتری کے لیے اللہ نے ان کو بنایا ہے، ان کے ذریعے سے نسل بڑھتی ہے اور انہی کے ذریعے سے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ تو جس طریقے سے کھیت سے پیداوار ہوتے ہیں تو گویا کہ اسی طریقے سے بیویاں ہیں۔ تو اب جسم نسوانی کے اندر جو جگہ ہے مخصوص، تو اسی جگہ سے تم ملاپ کر سکتے ہو، اس کے علاوہ دوسری جگہ نہیں ہے کہ جس سے نسل انسانی بڑھے۔ نسل انسانی بڑھنے کے لیے اللہ نے عورت کے اندر مخصوص جگہ کو رکھا ہے۔ اب اسی مخصوص جگہ سے تم اپنی قربت حاصل کرو گے تو تبھی جا کر نسل انسانی بڑھے گی۔ تو اب اس مخصوص جگہ میں تم جس طرح چاہو آ سکتے ہو، لیکن اس کے علاوہ دوسری جگہ میں تم یہ چیز حاصل نہیں کر سکتے، نسل انسانی نہیں بڑھا سکتے، اس لیے اللہ نے اس جگہ کے لیے منع فرمایا۔ اگر مخصوص جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ کو استعمال کرتا ہے تو وہ فطرت کے خلاف بھی ہے اور یہ حرام بھی کام ہے۔ ہاں، جو اللہ نے مخصوص جگہ عورت سے ملنے کا رکھا ہے اس میں تم کسی بھی طرح سے ان کے پاس آ سکتے ہو، اپنی قربت کر سکتے ہو، چاہے وہ کوئی سا بھی طریقہ ہو۔ حضرات مفسرین نظام نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، اس لیے کہ شریعت کا مسئلہ ہے، شریعت کا مسئلہ کھول کر بیان کرنے میں کوئی بھی نہیں شرماتا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی عورتیں آ کر پوچھتی تو بعض مرتبہ عورتیں پوچھنے میں شرماتی تھی کہ حضور میں ایک بات پوچھنا چاہتی لیکن مجھے شرم آ رہی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے کہ کیوں شرماتی ہے؟ مجھے تو اپنا باپ کی طرح سمجھ اور میں تجھے بیٹی سمجھتا ہوں، اس لیے کہ انبیاء جو ہے یہ باپ سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کی شرم کو نکالنے کے لیے کہتے کہ تم مجھے باپ سمجھ اور میں تم کو بیٹی سمجھتا ہوں، جو مسئلہ پوچھنا پوچھ لے۔ اس طرح سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وضاحت کے ساتھ ان مسئلوں کو بیان فرمایا۔ اسی لیے حضرات مفسرین نظام نے بھی بہت واضح انداز میں بیان فرمایا کہ
عورت کے مخصوص جگہ میں جو اللہ نے متعین کیا ہے وہاں پر کسی بھی طرح سے آ سکتے ہو، چاہے کروٹ لے کر ہو، چاہے آمنے سامنے بیٹھ کر ہو، چاہے کھڑے ہو کر ہو، چاہے اوپر نیچے ہو، کسی بھی طرح سے اس مخصوص جگہ میں آ سکتے ہو، لیکن اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ اپنی لذت حاصل کرنا یہ فطرت کے خلاف بھی ہے اور یہ حرام کام بھی ہے۔ یہ بات اللہ نے ارشاد کیوں فرمائی؟ یہ بات ارشاد اس لیے فرمائی کہ یہودی لوگ یہ سمجھا کرتے تھے کہ جو اللہ نے جسم نسوانی کے اندر، عورت کے اندر جو مخصوص جگہ ہے، اس کو اس جگہ پر آنے کے لیے بس آمنے سامنے ہی بیٹھ کر قربت کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کروٹ لے کر، کھڑے ہو کر، یا اسی طریقے سے اوپر نیچے ہو کر، یا پیچھے ہی سے اس مخصوص جگہ سے قربت کرنا، یہودی لوگ سمجھتے تھے کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ برا کام ہے۔ بس وہ کہتے تھے کہ آمنے سامنے آ کر بیٹھ کر یا جس طرح چاہے کر سکتے، لیکن آمنے سامنے۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا اس مخصوص جگہ میں جس طرح سے تم قربت حاصل کرنا چاہو، چاہے کروٹ لے کر، چاہے بغیر کروٹ لے کر، چاہے کھڑے ہو کر، چاہے پیچھے ہی کی طرف سے، اسی مخصوص جگہ میں جس طرح چاہے کر سکتے ہو، یہ کوئی گناہ کی بات نہیں۔ یہودی لوگ کہتے تھے نہیں، گناہ کی بات ہے، اور اس سے جو ہے کہتے کہ اولاد جو اس کے ذریعے سے پیدا ہوگی پیچھے کی حالت سے کرنے میں، یعنی اسی مخصوص جگہ میں جو اللہ نے رکھا ہے، پیچھے ہو کر، اس کو یہودی لوگ سمجھتے تھے کہ اس کے ذریعے سے اگر ایسا کریں گے تو بھینگی اولاد ہوگی۔ اللہ نے اس لیے فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اچھے عمل جو ہے آگے کے لیے بھیجتے رہو، اعمال صالحہ یعنی کرتے رہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ واعلموا، اور جان لو، انکم ملاقوہ، کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اللہ رب العزت سے تم ملنے والے ہو۔ اللہ کا ڈر اور خوف رکھو، جو اللہ نے طریقہ بتایا اسی طریقے سے ملو، ملاپ کرو۔ وبشر المؤمنین، اور مؤمنوں کو بشارت دے دو، خوشخبری دے دو، جو اعمال صالحہ کر رہے ہیں اور اللہ سے ڈر کر، اللہ سے خوف کھا کر، خشیت الہی اپنے اندر پیدا کر کے زندگی کر رہے ہیں، گزار رہے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے۔ وبشر المؤمنین، ان کے لیے جنت کی بشارت دو، میرے دیدار کی بشارت دو۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُقْدَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ۔ اس آیت کی وضاحت انشاءاللہ کل آئے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے احکام پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں نفسانی ناجائز خواہشوں سے پوری طرح اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔